اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی کتاب سکسط اردو سے لیا گیا سبق ہمارے سرسبز جنگل جو ہے اس کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری ریاست جموں کشمیر میں مختلف قسم کے جنگل پائے جاتے ہیں۔ جنگل کی اہمیت اور افادت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ پیڑ پودے ہماری زندگی کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ زندگی کی اہم ضروریات مثلاً خوراک، پانی اور ہوا کا جنگلات سے گہرا تعلق ہے۔ درخت تازہ ہوا مہیا کرتے ہیں اور ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جنگل ماحول کا توازن بنائے رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ عزیز طلباء، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سرسبز درخت روزانہ اوسطاً 3 کلو آکسیجن چھوڑتا ہے؟ انسان غذا کے بغیر 40 سے 60 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، مگر آکسیجن کے بغیر وہ 2-2.5 منٹ سے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ سرسبز پیڑ پودے کرۂ ہوا میں آکسیجن متواتر فراہم کر کے اس سے صاف اور خالص بناتے ہیں۔ عزیز طلباء، زندہ درخت اپنی جڑوں کے ذریعے پانی چوس کر اسے تنے اور شاخوں سے گزارتے ہوئے پتوں تک پہنچاتے ہیں، جہاں سے یہ زیادہ تر خارج ہو کر ہوا میں مل جاتا ہے۔ ٹرانسپائریشن سے خارج شدہ بخارات ہوا کی نمی میں اضافہ کر کے بارشیں اور برف برسانے میں مدد دیتے ہیں۔ جنگل میں پیڑ پودوں کے گھنے جھنڈ ہوا کی رفتار کو کافی حد تک کم کرتے ہیں۔ جنگل کے فرش پر آندھی کی رفتار 2 سے 3 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کبھی بھی تجاوز نہیں کرنی چاہیے۔ پیڑوں کے اوپر سے آندھی کی رفتار کتنی ہی زیادہ ہو، پیڑ پودے دھول کے طوفان کو روکتے ہیں، شور کی کثافت کو بھی کافی حد تک کم کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، اگر جنگل نہ ہوتے تو ہم طرح طرح کے موسموں سے لطف اندوز نہیں ہوتے اور ان کی رنگا رنگی سے محروم رہتے۔ جنگلات کی بدولت ہماری ریاست کے دریاؤں میں سال بھر پانی رہتا ہے۔ عزیز طلباء، ہمارے یہاں کے جنگلوں میں قسم قسم کے درخت پائے جاتے ہیں۔ کشمیر میں دیودار، بدلو، چیل اور اخروٹ کے درختوں کی کثرت ہے۔ جموں کے کنڈی علاقوں کی آب و ہوا خشک ہے، اس لیے وہاں چھوٹے پتوں والے تیز نوکیلے کانٹے دار درخت پائے جاتے ہیں، مثلاً ببول، خیر، بیر، بانس، فلائی اور ککوے وغیرہ۔ جبکہ دوسری جگہوں پر سایہ دار درخت مثلاً پلاش، شیشم، املتاس، دیودار اور چیل وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، جنگل جنگلی جانور کی پناہ گاہ ہیں۔ جنگلوں کی چھتر چھایا میں جنگلی جانور بلا روک ٹوک گھوم پھر سکتے ہیں۔ جنگلوں میں جانور
کھا پی سکتے ہیں اور نسل کشی کر سکتے ہیں۔ جنگلات جنگلی جانوروں کو نہ صرف پناہ دیتے ہیں بلکہ انہیں کھانا بھی میسر کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے جنگلوں میں انواع و اقسام کے پرندے اور جانور پائے جاتے ہیں۔ کشمیر کے جنگلوں میں بارہ سنگا، ہرن، شیر، چیتا، ریچھ اور برفانی لومڑی وغیرہ جانور بڑی تعداد میں ملتے ہیں۔ جموں کے جنگلوں میں چیتا، گیدڑ، نیل گائے اور لنگور وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ طرح طرح کے خوبصورت پرندوں مثلاً نیل، مور، چکور، جنگلی مرغا وغیرہ کا ٹھکانہ بھی جنگل ہی ہیں۔ عزیز طلبہ، جنگلوں سے ہمیں بے شمار فائدے ہیں۔ ان سے ہم ایندھن اور لکڑی حاصل کرتے ہیں۔ لکڑی سے ہم طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں، مثلاً پل، مکانات اور کشتیاں وغیرہ۔ جنگلوں میں پائی جانے والی جڑی بوٹیوں سے مختلف اقسام کی دوائیں تیار کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنگل ہماری زمین کو کٹاؤ اور بہاؤ سے بچاتے ہیں، کیونکہ درخت اپنی جڑوں سے زمین کو مضبوطی کے ساتھ جکڑے رکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جنگل ایسی دولت ہیں جس کی انسان کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ بے شمار فوائد کی وجہ سے جنگل کو سبز سونا بھی کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دولت کا صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ جنگلات کے بے دریغ کٹاؤ سے ہمارے لیے مختلف قسم کے مسئلے پیدا ہوئے ہیں۔ جنگلی جانوروں کی بود و باش پر نہایت برا اثر پڑا ہے۔ بے تحاشا کٹاؤ کی وجہ سے کچھ جانور اب نایاب ہو رہے ہیں۔ موسم کے تغیر و تبدل میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ بے وقت برف باری ہوتی ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت کافی بڑھ جاتا ہے۔ کئی علاقوں میں سوکھا پڑتا ہے اور فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمیں چاہیے کہ ہم جنگلوں کا بھرپور تحفظ کریں اور اس طرح اپنے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے مسائل پیدا نہ کریں۔ میرے عزیز طلبہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اگر کوئی شخص پیڑ لگائے اور اس کا پھل یا چارہ وغیرہ کوئی حیوان کھائے تو یہ اس شخص کی طرف سے صدقہ جاریہ تصور کیا جائے گا۔ باقی شکریہ۔